17 رمضان المبارک کو بنت صدیق زوجہ رسول ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہے۔ حضرت عائشہ کی پیدائش بعثت نبوی کے 5ویں سال میں ہوئی۔ جس وقت ہجرت ہوئی تھی اس وقت حضرت عائشہ کی عمر مبارک 8 سال تھی۔ حضرت عائشہ کی منگنی 6 سال کی عمر میں ہوئی اور رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی، اور حضرت عائشہ بیوہ 18 سال کی عمر میں ہوئی ہے۔ بیوہ ہونے کے بعد دنیا میں 48 سال تک زندہ رہی۔ حضرت عائشہ کی تصویر ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر خواب میں ایک فرشتے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بچپن میں 2 کھیل بہت زیادہ پسند تھے۔ نمبر 1 گڑیا کھیلنا، نمبر 2 جھولا جھولنا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ کھیل رہی تھی اور آپ کے کھلونوں میں ایک گھوڑا موجود تھا جس کے 2 پر تھے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا عائشہ یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ گھوڑا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے برجستہ جواب دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر نہیں تھے۔ تو نبی علیہ السلام مسکرا کر چل دیے۔ حضرت عائشہ کی اس حاضر دماغی برجستہ جواب سے بھی ان کی فطرتی صلاحیتوں اور ذہانت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ مجھے یاد ہے اب کھیل رہی تھی، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر۔ یہ بچپن میں آیت کا نزول حضرت عائشہ کو یاد ہے۔ ویسے بھی ام المومنین کا حافظہ مشہور ہے۔ عرب کے 30,000 عربی اشعار امی عائشہ کو زبانی یاد تھے، اور یہ بھی یاد رکھیں امی عائشہ کا شمار مکثرین روایت میں ہوتا ہے، وہ حضرات جنہوں نے بہت زیادہ نبی علیہ السلام کی احادیث کو روایت کیا۔ عورتوں میں حضرت عائشہ کا پہلا نمبر ہے، تمام مکثرین روایت میں حضرت عائشہ کا 7واں نمبر ہے۔ 2210 احادیث امی عائشہ سے مروی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ علمی طور پر فقیہ تھی، محدثہ تھی، مفسرہ تھی، اور صحابہ اکرام کی بھی معلمہ تھی۔ ترمذی میں حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب بھی اصحاب رسول کو کوئی مشکل پیش آتی حضرت عائشہ کی طرف رجوع کرتے وجدناها منه علما، تو ہم اس مسئلے کا حل حضرت عائشہ کے پاس ضرور پاتے تھے۔ مشہور تابعی حضرت عطا فرماتے ہیں کانت عائشہ افقہ الناس واعلم الناس واحسن الرأی فی العامہ۔ حضرت عائشہ لوگوں سے بڑھ کر فقیہ تھی، لوگوں سے بڑھ کر علم رکھنے والی تھی، اور عام لوگوں سے بڑھ کر اچھی رائے رکھنے والی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تقویٰ کا یہ عالم ہے کہ کبھی آپ نے سوکڑوں کے ساتھ بھی برا نہیں کیا۔ جب حضرت زینب کی وفات ہو گئی تو حضرت عائشہ نے ان کی تعریف کی، ان کی سخاوت کی اور ان کی فیاضی کی۔ اسی طرح حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، اس وقت میں امی عائشہ نے فرمایا کہ ہم سب عورتوں میں حضرت میمونہ کا تقویٰ پرہیزگاری سب سے بڑھ کر تھی، سب سے زیادہ پرہیزگار وہ تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات، فضائل اور کمالات بہت زیادہ ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ سے فرمایا الست تحبین ما احب، فاطمہ تو اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ جو میرا محبوب ہو تو بھی اس کو محبوب بنائے؟ قالت بلا، حضرت فاطمہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ حضور نے فرمایا احبی ہذہ، حضرت عائشہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کے ساتھ محبت رکھ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہے یا حضرت خدیجہ یا حضرت فاطمہ، اس بارے میں اچھی خاصی بحث ہے علماء کرام میں، یہ ایک علمی بحث ہے۔ بہرحال یاد رکھیں بعض علماء نے کہا حضرت فاطمہ، بعض نے کہا حضرت خدیجہ، بعض نے کہا مطلقاً حضرت عائشہ افضل ہے، مگر یاد رکھیں ابن حزم ظاہری کا یہ تفرد ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام میں مردوں سمیت سب سے زیادہ افضل حضرت عائشہ ہے، یہ ان کا تفرد ہے۔ لیکن جمہور کے نزدیک یہ اضافی افضلیت ہے۔ مثال کے طور پر ابتدائی اسلام میں، اسلام قبول کرنے میں اور قربانیاں حضور کے ساتھ دینے میں، قربانیاں دینے میں حضرت خدیجہ کا پہلا نمبر ہے، افضلیت ان کی بڑھ کر ہے، اور نسبی شرافت میں حضرت فاطمہ الزہرا سب سے بڑھ کر ہے، اور علمی کمالات، دینی خدمات، علوم نبوی کی نشر و اشاعت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، ان کی افضلیت سب سے بڑھ کر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وفضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام، عائشہ کی عورتوں پر فضیلت ایسے ہی ہے جیسے سرید کی باقی کھانوں پر ہے۔ تو 17 رمضان المبارک کو ہماری امی جان دنیا سے تشریف لے
دے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور قیامت کی صبح تک امی جان کے دفاع کی، غلامی کی، سلامی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔